کفار سے متعلق 3 آیتیں ہیں، وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، کوئی شک نہیں، الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، بے شک جو لوگ کفر کیے یا جو لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، کفر کہتے ہیں انکار کرنا، جحود کے ساتھ حق کو چھپانا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الکفر ستر الحق بالجحود، ستر الحق بالجحود، کفر کہتے ہیں، کفر ہمارے پاس کیا ہے، ہر وہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جو بھی آدمی کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شدت پسندی جو ہے یہ عام طور پر نجدی موومنٹ جیسا آج کے زمانے میں جیسا ایک شدت پسند گروپ ہے نا، نجدی گروپ جو اپنے علاوہ ہر کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، مارتا ہے، داڑتا ہے، اس طرح کے لوگوں سے کی موومنٹس میں سے یہ فکر پیدا ہوئی کہ جو مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے، خلاص، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں نہیں، یعنی یہ 100-200 سال کے اندر ہوا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ابتدائی زمانوں میں سے، لیکن اس طرح کے موومنٹ رکھنے والے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے افراد نے یہ کہہ دیا ہے اور یہ بات عام ہو گئی کہ ایک مسلم ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے۔ بھائی اور کون ہے بولیے دنیا میں، ایک مسلم ہے ایک کافر ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں بتایا ہے، اور کفر کا یہ معنی آتا بھی نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام کو قبول نہیں کیا یا اسلام کو نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کفر کا لفظ کفر کا معنی ہی دیکھ لیجئے نا آپ، یہ کیا فرما رہا ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، الکفر ستر الحق بالجحود، کفر کہتے ہیں انکار کی وجہ سے حق، کیا کہتے ہیں، حق بات کو چھپا دینا۔ سچ جانتا ہو لیکن اندر سے دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جان لیا کہ یہ یہی ہے، یہ صحیح ہے، جان لیا، لیکن یہ صحیح جانتا ہے لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، ارادے سے جان لیا کہ یہ سچ ہے لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کے سچ ہونے کو چھپاتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اوپر نیچے کہتا ہے، نہیں جانتا ویسا انجان ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیا کہتے ہیں ستر الحق، حق کو چھپانے کے جو پیترے ہوتے ہیں اندرونی جحود کی طور پر، کیونکہ نہیں ماننا چاہتا ہے، زبان سے نہیں ماننا چاہتا ہے، بولتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے، جبکہ دل اس کا مان رہا ہوتا، اندر سے وہ قبول کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، تو اس کو کہتے ہیں کفر۔ کفر اصل میں کفر کہتے ہیں چھپانے کو، کفر کا اصل معنی آتا ہے چھپانا۔ اسی طرح سے جو ہے یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں اور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھے ہیں یہ بات، کیا کہتے ہیں، کفر جو لفظ ہے کفر، یہ اصل میں چھپانے سے نکلا ہے، یہ جی چھپانے سے۔ اس وجہ سے رات کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ عربی لغت میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر رات، کیونکہ رات ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ کے عیب چھپ جاتے ہیں، لوگ کے معاملات چھپ جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، سارا جہاں اس کے اندر جو ہے رات کی چادر میں جو چھپ جاتا ہے، تو رات کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسان جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، اس کا اصل لفظ مزارع ہے، مزارع کہتے ہیں کسان کے لیے جو کھیتی ویتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، گیہوں اناج وغیرہ اگاتا ہے، اس کو مزارع کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے لیے بھی لفظ کافر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بیج کو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس دانے بیج آئے تو ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور اگر کسان کو مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے، زمین میں اسے چھپا دیتا ہے، زمین میں اسے گاڑ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا کہتے ہیں درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے اور اناج نکلتا ہے، تو کسان کے لیے بھی لفظ کافر۔ تو کافر کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی آتا ہے چھپانا، کافر چھپانے والا، کفر چھپانا، یہ ایز پر لینگویج، ایز پر اصطلاح، اسلامی اصطلاح میں کافر کو اس کو کہتے ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی میں کافر کس کو کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں جو حق جان لیا ہو
لیکن ماننا نہیں چاہتا ہے، اپنے انکار اور جحود حق کو نہیں ماننے کی وجہ سے وہ حق کو چھپا دیتا ہے، وہ حق کو مانتا نہیں اور حق کو چھپاتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ان الذین کفروا، تو اب یہاں پر کیسا ہو گیا؟ اب بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، کون ہیں کفر کرنے والے؟ جی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اہل اسلام کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں منافقین کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، کفار کا بھی ذکر کیا، لیکن ان ساروں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناس کا بھی ذکر کیا، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ تو یہ ناس کون ہے؟ ابھی یہ ناس میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان والا کہے گا اللہ تعالیٰ، اسلام والے کو اسلام کہے گا۔ جی یہ ناس کون ہے؟ تو اب یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کو حق جیسا پہنچنا چاہیے پہنچا نہیں، یعنی ایسے بھی بہت سارے افراد رہتے ہیں جن کو حق، یعنی اسلام کے بارے میں تو شاید وہ سنے ہوں گے، لیکن وہ اسلام جیسا ان کو پہنچنا چاہیے ویسا نہیں پہنچا،